بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں ہمارا یہ پروگرام دیکھا اور سنا جا رہا ہے ان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے مسائل کا حل دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی سے 7:30 بجے لائیو نشر ہوتا ہے۔ اس پروگرام میں دنیا بھر سے موصول ہونے والے آپ کے مختلف سوالات اور مسائل کا شرعی جواب دیا جاتا ہے۔ جوابات دینے کے لیے یہاں پر جید علماء کرام کا ایک پینل موجود ہوتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت مولانا مفتی محمد صاحب۔ آپ جامعۃ الرشید کے شیخ الحدیث اور سینئر ترین مفتی ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائیں حضرت مولانا مفتی سیف اللہ صاحب۔ آپ جامعۃ الرشید کے استاد اور مفتی ہیں۔ اب آتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ پہلا سوال پوچھا ہے حضرت مفتی محمد صاحب سے عماد الدین صاحب نے۔ وہ پوچھتے ہیں کیا مرد تراویح کی نماز انفرادی طور پر گھر پر پڑھ سکتا ہے؟ اگر پڑھ سکتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا جبکہ وہ شخص غیر حافظ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تراویح کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انفراداً ہی پڑھی جاتی تھی اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں پڑھتے تھے۔ 2 راتیں یا زیادہ سے زیادہ 3 راتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تراویح کی نماز ادا کی اور آپ کے پیچھے صحابہ کرام نے اقتداء کی، لیکن پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا کہ کہیں یہ واجب کا درجہ حاصل نہ کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعض صحابہ کرام کے ایما پر اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت پر جو انفرادی طور پر لوگ پڑھتے تھے یا چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں پڑھتے تھے، تو ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو اکٹھا کیا کہ ایک ہی بڑی جماعت ہوا کرے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے امام مقرر ہوئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بہتر تو یہ ہے کہ عام حالات میں مسجد میں تراویح کی بڑی جماعت میں شرکت کی جائے۔ جتنی زیادہ بڑی جماعت ہوگی اتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس وقت جو وبائی صورتحال ہے اس میں بہتر یہ ہے کہ لوگ انفرادی طور پر گھروں میں ہی تراویح کا اہتمام کریں، اور اگر کوئی حافظ مل جائے، ہمارے ملک میں الحمدللہ لاکھوں حفاظ کرام ہیں، تو اگر حافظ مل جائے تو حافظ کا انتظام کر لیں، اور اگر حافظ نہ ملے تو صورتوں سے بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے۔ تو آپ گھر کے افراد مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کے بیٹے ہوں گے، پوتے پوتیاں ہوں گے، بھتیجے ہوں گے، تو آپ اپنے گھر میں ایک جماعت کرا سکتے ہیں جس میں کوئی بھی آگے کھڑا ہو کر، جس میں کچھ نہ کچھ جس کو مسائل صلات کا، نماز کے مسائل کا علم ہو اور طہارت پاکیزگی کے مسائل سے واقف ہو، تو وہ امام بنے اور صورتیں جتنی اس کو یاد ہیں انہی کو وہ رپیٹ کرتا جائے، اور اس طرح بھی مکمل کر لے۔ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، جیسے 2 رکعت نفل پڑھی جاتے ہیں ایسے ہی 2 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہیں۔ جی بہت بہتر۔ ملک انجم صاحب پوچھتے ہیں کیا محرم عورت لقمہ دے سکتی ہے جبکہ وہ نابالغ ہو؟ نابالغ ہونے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ لقمہ دے سکتی ہے، لیکن عورت ہونے کی وجہ سے اس کا لقمہ دینا آواز سے یہ مکروہ ہے، اور اگرچہ نماز فاسد نہیں ہوگی اگر اس نے لقمہ دیا اور امام نے لے لیا تو اس سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن چونکہ عورت کی آواز میں فتنہ ہے تو اس لیے فقہاء نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ عورت کو لقمہ دینے کی جب ضرورت پیش آئے تو وہ آواز سے لقمہ نہ دے، بلکہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر مار کر امام کو متوجہ کرے، اور اگر امام اس کے ہاتھ مارنے سے متوجہ نہ ہو یا غلطی درست نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ وہ رکوع کر لے۔ بہت شکریہ۔ کراچی سے شراز صاحب پوچھتے ہیں باپ اور بیٹا جماعت کرانا چاہیں مگر بیٹا نابالغ ہو تو جماعت ہو سکتی ہے؟ جی جماعت ہو سکتی ہے، اگر بیٹا پاکی ناپاکی کو جانتا ہے اور سمجھدار ہے، اسے نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے، تو اسے آپ اپنے برابر میں تھوڑا سا پیچھے کر کے دائیں طرف کھڑے کر کے نماز باجماعت ادا کر سکتے ہیں۔ جی بہت بہتر۔ شکارپور سندھ سے محمد عمیر صاحب پوچھتے ہیں میرے والد صاحب نیک انسان ہیں، کبھی کبھی گھر میں نماز پڑھاتے ہیں لیکن ان کی داڑھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے میرا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اس صورت میں میرے لیے کیا حکم ہوگا؟
دیکھیں جب صالح امام جو متبع سنت ہو وہ میسر ہو تو اسی کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اس وقت کے جو حالات چل رہے ہیں کہ ترغیب یہی دی جا رہی ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں باجماعت نماز ادا کریں، تو ایسی صورت میں اگر آپ کی داڑھی ہے اور آپ نماز کے مسائل سے ان سے زیادہ واقف ہیں اور قرات بھی آپ کی بہتر ہے تو آپ کو امام بننا چاہیے، اور اگر آپ کی قرات بہتر نہیں ہے تو آپ کسی قاری صاحب سے مشق کر لیں اچھی طرح، اور جب آپ کی قرات بہتر ہو جائے تو پھر آپ ابا جی سے کہیں کہ ابا جی چونکہ نماز کا مسئلہ ہے اور قرات کا بڑا دخل ہوتا ہے نماز کی صحت میں، تو اس لیے اگر میں نماز پڑھا دیا کروں تو اس طرح آپ امام بن جائیں گے، ابا جی آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ لیکن یہ واضح ہونا چاہیے کہ اگر کسی فاسق فاجر کے پیچھے بھی آدمی نماز پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے، اپنے اختیار سے اس کو امام بنانا مکروہ ہے، لیکن جب اپنا اختیار نہ ہو اور کوئی صورت نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو خلف کل بر و فاجر، نیک اور بد ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو، اکیلے نماز پڑھنے سے جماعت سے پڑھنا پھر بھی افضل ہے۔ جی بہت شکریہ۔ سعودی عرب کے شہر ریاض سے ریاست علی صاحب پوچھتے ہیں، گھر میں دودھ پیتا بچہ ہو، بیماری کی وجہ سے مسلسل روتا ہو، گھر میں بچوں کو لینے کے لیے کوئی موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ظاہر ہے کہ کسی نماز میں ہی اس کی نوبت آتی ہوگی، تو اگر تاخیر سے نماز پڑھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بچے کو بہلا کر چپ کر کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر وہ مسلسل ہی رو رہا ہے، جیسے کہ ان کے سوال سے پتہ چلتا ہے، ایسے عام طور پر ہوتا نہیں ہے کہ بچہ جو ہے نا 24 گھنٹے مسلسل ہی روتا رہے، وہ روتا ہے پھر چپ بھی کر جاتا ہے، تو بہلا کر اس کو نماز بہرحال پڑھنی چاہیے۔ اور اگر بالفرض نماز کے پورے وقت میں وہ روئے چلا جا رہا ہے اور اس کے چپ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے تو بھی نماز کو قضا نہیں کریں گے، بلکہ اس کو اپنے سامنے رکھ کر قریب رکھ کر تو آپ اپنی نماز فرض نماز کم از کم وہ جلدی سے آپ ادا کریں گے، اس کو قضا نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال ہے مبشر اعجاز صاحب کا، وہ سوال پوچھتے ہیں مفتی سیف اللہ صاحب سے، نماز میں کتنی دیر خاموش رہنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رکن کی بقدر یعنی 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، اس کی بقدر اگر کوئی آدمی نماز میں خاموش ہو جائے، اپنی سوچ میں گم ہو جائے تو اس سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ جی ٹھیک۔ یو پی سے محمد ہارون صاحب پوچھتے ہیں، جماعت میں عورت کی محاذات کے بارے میں تفصیلی حکم بتا دیں۔ عورت کی محاذات کا مطلب یہ ہے کہ عورت مرد کے ساتھ اس کی سیدھ میں نماز پڑھے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ عورت ایسی ہو، یعنی مشتہات عورت جو یعنی چھوٹی بچی نہ ہو، کم از کم 9 سال کی لڑکی ہو یا اس سے بڑی خاتون ہو، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ خاتون ایسی ہو کہ جس میں نماز صحیح ہونے کی شرائط پائی جاتی ہوں، یعنی وہ دیوانی نہ ہو، پاگل نہ ہو یا حیض اور نفاس کی حالت میں نہ ہو، اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کی نماز اور مرد کی نماز ایک نماز ہو، الگ الگ نماز نہ ہو، اور چوتھا یہ ہے کہ وہ دونوں تحریمہ میں شریک ہوں۔ تحریمہ میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت اس مرد کی اقتداء میں نماز پڑھ رہی ہو اور مرد نے اس کی اقتداء کی نیت کی ہو، یا یہ دونوں کسی اور امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں اور امام نے عورتوں کی اقتداء کی نیت کی ہو، اور 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ یہ نماز بھی ایسی ہو جو مکمل نماز ہوتی ہے، یعنی نماز جنازہ نہ ہو بلکہ رکوع سجدے والی نماز ہو۔ اور پھر عورت کا ساتھ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عورت یا تو مرد کے بالکل سیدھ میں سامنے کھڑی ہو، اور سامنے کھڑے ہونے میں بھی یہ ہے کہ بالکل سیدھ میں ایسا نہ ہو کہ مرد مثلا نچلی منزل میں کھڑا ہے، عورت اوپر والی منزل میں، یعنی مرد کے قد سے اوپر اگر سامنے ہو تو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، تو مرد کے سامنے ہو یا دائیں طرف ہو، اور بیچ میں پردہ آڑ یا ایک مرد کا یعنی ایک آدمی کا فاصلہ نہ ہو، اسی طرح بائیں طرف ہو، تو بالکل پیچھے ہونے سے وہ نہیں ہوتا، اور اگر پیچھے ہو تو پھر ایسی صورت نہ ہو کہ یعنی عورت کا کوئی عضو مرد کے کسی عضو کے برابر آ جائے، مثلا سجدے کی حالت میں عورت کا سر وہ جو ہے مرد کے قدموں کے برابر آ جائے، عام حالات میں ایسے ہی اسی قول پر ہی فتویٰ ہے۔ اسی طرح مرد نے اس کو منع نہ کیا ہو،
مثلا اگر مرد نماز پڑھ رہا ہے، عورت آ گئی، مرد نے اشارے سے اس کو منع کیا اور وہ پیچھے نہیں ہٹی، تو اس صورت میں بھی مرد کی نماز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ محاذات کی تفصیل ہے۔ البتہ عام طور پر جو پوچھا جاتا ہے محاذات کا مسئلہ وہ یہ کہ حرمین شریفین میں اس کی نوبت آتی ہے۔ تو مسجد نبوی میں تو عورتوں کی اور مردوں کی الگ نماز ہوتی ہے، اس میں تو مسئلہ نہیں ہوتا۔ البتہ مسجد حرام میں، بیت اللہ میں، وہاں بسا اوقات یہ صورت پیش آتی ہے۔ مطاف میں مقام ابراہیم کے پاس بس طواف کرنے کے دوران ہی جب نماز کا وقت ہوتا ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے تو خواتین کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو اس موقع پر انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ جب دیکھے کہ یعنی اپنے دائیں بائیں آگے دیکھ لے کہ کوئی خاتون ہے یا نہیں، اگر ہے تو اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ کھڑا ہو جائے، اور اگر دیکھنے کے بعد اس وقت تو کوئی نہیں تھی، بعد میں کوئی خاتون نماز کے دوران آ کر جو ہے وہ اس میں شریک ہونا چاہتی ہے تو اس کو اشارے سے منع کر دے، اگر نہ رکے تو پھر اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کے ہاں یہ مرد عورت کی محاذات سے نماز فاسد نہیں ہوتی، تو حرمین میں چونکہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ابتلا ہوتا ہے، تو اس میں شفافے کے قول پر بھی وہ کیا جا سکتا ہے، فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے ائمہ حرمین سے پوچھا کہ آپ حضرات خواتین کی جو ہے اقتداء کی نیت کرتے ہیں یا نہیں کہ وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نیت نہیں کرتے، یہ ایک سنا گیا ہے۔ تو اس طرح کی تفصیلات ہیں۔ خیر، تو جتنی احتیاط ممکن ہو ان احتیاط کو برت کر جو ہے نماز ادا کرنی چاہیے۔ جہاں تک عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے مرد، تو بیوی سیدھ میں آ گئی یا کوئی اور محرم خاتون سیدھ میں آ گئی، وہ نماز میں نہیں ہوتی، تو آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے شاید اس سے محاذات ہو گئی، اس سے نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اگر مرد اپنی نماز پڑھ رہا ہے اور بیوی اپنی نماز پڑھ رہی ہے، اس سے بھی وہ محاذات والا حکم ثابت نہیں ہوتا کہ نماز فاسد ہو جائے، البتہ اس سے نماز میں کراہت آ جاتی ہے کہ بلا وجہ مرد اور عورت وہ ایک مصلی پہ کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں۔ تو جو محاذات کا حقیقی مفہوم ہے جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، وہ اس وقت ہوتا ہے جب اس میں پوری یہ شرائط پائی جائیں۔ جی بہت شکریہ۔ بمبئی سے حنا صاحبہ پوچھتی ہیں، کیا پردے کے پیچھے سے نماز با جماعت درست ہوگی؟ جی، اگر پردہ ہو یا آڑ ہو، اس انداز میں ہو کہ امام کے نقل و حرکت کا پتہ چل رہا ہو، آواز آ رہی ہو، اسپیکر کے ذریعے آ رہی ہو یا ویسے آ رہی ہو، پتہ چل رہا ہو کہ امام ابھی رکوع میں گیا، سجدے میں گیا، یا کوئی ایسی صورت پیش آ جاتی ہے جس سے امام کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو اس کو علم ہو جائے، تو نماز کے جو امام کی تکبیرات انتقال ہیں تو اس کا علم ہو رہا ہے، اس کے رکوع سجود کا علم ہو رہا ہے، تو پردے کے پیچھے ہونے سے نماز میں فرق نہیں پڑتا۔ جی ٹھیک۔ کشمیر سے اشفاق احمد پوچھتے ہیں، کیا نابالغ بچہ نابالغ بچوں کی امامت کروا سکتا ہے؟ جی، اگر نابالغ سمجھدار ہے تو اس کی نابالغ کے پیچھے نماز درست ہے۔ جی ٹھیک۔ دہلی سے حافظ عاصم صاحب پوچھتے ہیں، کیا اقامت کہتے ہوئے دائیں بائیں جانب دیکھنا سنت ہے یا مستحب؟ نیز اذان میں کانوں میں انگلیاں ڈالنے کا کیا حکم ہے؟ اقامت میں دائیں بائیں یعنی حی علی الصلاح کہتے وقت دائیں طرف اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف منہ پھیرنا، یہ ویسے مسنون ہے جیسے اذان میں ہے، اور کانوں میں انگلیاں دینا یا کانوں پہ ہاتھ رکھنا یہ مستحب عمل ہے۔ جی بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات تفصیل کے ساتھ دیے جا رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ دوران پروگرام یا کسی بھی وقت پیج دیکھتے وقت آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو آپ ضرور پوچھیے گا، اس لیے کہ قرآن پاک کی آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھ لو اگر تمہیں نہیں معلوم۔ تو اسی طرح بیمار کی شفا، کسی مسئلے میں الجھے ہوئے شخص کی شفا اسی میں ہے کہ وہ پوچھ لے۔ سوال پوچھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پیج کے کمنٹس بار میں جا کر وہ سوال لکھیں جو پوچھنا چاہتے ہیں، کل کے پروگرام میں اس سے شامل کیا جائے گا۔ اب مزید سوالات لیتے ہیں آپ کے۔ انڈیا سے عرفان احمد پوچھتے ہیں، کون سی نمازیں مختصر پڑھنی چاہیے اور کون سی طویل اور لمبی؟ مفتی محمد صاحب سے۔ دیکھیں، اگر ان کا فرض نماز کے بارے میں سوال ہے تو اس میں تو یہ ہے کہ فجر کی نماز اور ظہر کی نماز، اس میں قرات طویل ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جو تفصیل احادیث کی روشنی میں فقہاء نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک جو صورتیں ہیں یہ صورتیں پڑھنی چاہیے، ایک رکعت میں ایک صورت، اصل مستحب یہ ہے۔ جی
اور عصر اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے لے کر سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر تک پڑھنا چاہیے، ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے، یا اس کے مقدار میں قرآن کریم سے دوسری جگہ سے کسی جگہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں جی۔ اور جو مغرب کی نماز ہے اس میں یہ سورہ انا انزلنا کے بعد والی جتنی صورتیں آخر تک ان سے قرات کرنی چاہیے، ایک رکعت میں ایک صورت۔ تو فرض نمازوں میں یہ تفصیل ہے، باقی سنن اور نوافل میں تو اختیار ہے، آدمی مختصر بھی پڑھ سکتا ہے، لمبی بھی پڑھ سکتا ہے، جتنی جیسی فرصت ہو اور جیسا ذوق اور نشاط ہو طبیعت میں تو اتنی لمبی نماز پڑھنی چاہیے، جتنی لمبی پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بعض اوقات اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ لمبی صورتیں قرات آپ کرتے تھے۔ سورہ بقرہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں نے اقتدا کر لی، تو میرا خیال یہ تھا کہ سورہ بقرہ کے اختتام پر وہ رکوع فرمائیں گے، آپ نے سورہ بقرہ ختم کی، پھر سورہ آل عمران شروع کر دی، میں کھڑا رہا، جب سورہ آل عمران ختم ہوگی تو رکوع ہو جائے گا، لیکن آپ نے سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء شروع کر دی، تو میں عاجز آ گیا اور میں نے اپنی نماز مختصر کی اور الگ ہو گیا، تو اتنی لمبی قرات بھی آپ نے کی ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ جتنی قرات لمبی کرتے تھے اتنا رکوع لمبا کرتے تھے اور اتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے، تو جتنی کسی کو توفیق ملے اتنی زیادہ لمبی نماز پڑھنی چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔ اٹک سے اشفاق احمد پوچھتے ہیں کیا میت کو دفن کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہے؟ جی، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال، آپ جب کسی میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تو آپ اس کے اوپر کھڑے ہوتے وہاں قبر پر، اور پھر آپ یہ فرماتے استغفروا لاخیکم ثم صلوا لہ بالتثبیت، تم اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور اس کے لیے فرشتوں کے سوال کے جواب میں ثابت قدمی اللہ تعالیٰ سے مانگو، فإنہ الآن یسأل، اس لیے کہ اب اس سے سوال جواب ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک روایت ہے۔ اسی طرح صحیح ابو عوانہ میں روایت ہے کہ آپ فارغ ہوئے ایک صحابی کے دفن سے تو فاستقبل القبلۃ رافعا یدیہ، آپ قبلہ رخ ہوئے اور آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، تو آپ ہاتھ اٹھا کر دعا فرما رہے تھے۔ اسی طرح کی ایک روایت صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میت کے دفن سے فارغ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہے۔ جی بہت شکریہ۔ انڈیا سے محمد اسران صاحب پوچھتے ہیں اگر کسی غیر حافظ کے سامنے آیت سجدہ پڑھی گئی تو کیا اس سے بتانا پڑے گا کہ آپ پر سجدہ واجب ہو گیا ہے؟ جی، بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو بتا دیں تاکہ وہ سجدہ کر لے، لیکن اگر آپ نے نہیں بتایا اور اسے پتہ نہیں چل سکا کہ یہ آیت سجدہ تھی اور اس نے وہ سنی ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر وہ سجدہ نہ کرے۔ جی ٹھیک۔ خیبر پختونخوا سے جہانگیر صاحب کا سوال ہے ایک آدمی اپنے کاشت کیے ہوئے درخت کاٹ کر اس کا عشر ادا کرتا ہے، اب اس کے پاس جو بقیہ مال بصورت نقدی یا مال تجارت ہے اس پر 10-15 دن بعد زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، تو کیا اس سے اس مال میں دوبارہ زکوٰۃ دینا ہوگی یا عشری کافی ہوگا؟ جی، جب پیداوار کی شکل ہو تو اس صورت میں تو عشر کے بعد اور کوئی چیز لازم نہیں ہوتی، لیکن جب آپ نے اس پیداوار کو بیچ دیا اور اس کے بدلے میں آپ نے رقم وصول کی تو اب یہ رقم چونکہ اموال تجارت میں شامل ہے تو اس سے جب آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ آئے گی تو اس میں سے کچھ رقم اگر موجود ہوگی تو اس کی زکوٰۃ بھی آپ کو ادا کرنا پڑے گی۔ جی ٹھیک۔ چہار سدہ سے ظاہر شاہ صاحب پوچھتے ہیں کیا سارے پاکستان میں ایک دن روزہ رکھنا ضروری ہے یا الگ الگ دن بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک ہی ملک میں ظاہر ہے کہ اتنے لمبے فاصلے نہیں ہیں کہ اس کی وجہ سے مطلب میں کوئی اختلاف ہو، لہٰذا ایک ہی دن روزہ رکھنا چاہیے اور ایک ہی دن عید کرنی چاہیے، اور اس کے لیے جیسے ہم رمضان کی ٹرانسلیشن میں اس مسئلے پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں اور ہمارے ماہرین فلکیات اس کی تفصیلات بتاتے ہیں کہ جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے وہ جب بنی تھی تو اس لیے بنی تھی کہ اس وقت اسی طرح انتشار تھا اور ملک کے مختلف خطوں میں مختلف دنوں میں عید کی نماز ہوتی تھی، 2-2 دن 3-3 دن عیدیں ہوتی رہتی تھیں،
اس کی وجہ سے ایک انتشار اور خلفشار تھا. تو اس کو دور کرنے کے لیے اس وقت کے بڑے بڑے اکابر علماء، جس میں حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت والا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ کبار علماء کرام، انہوں نے حکومت کو تجویز دی تھی کہ ایک مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہونی چاہیے، جس میں علماء بھی ہوں، جس میں ماہرین فلکیات بھی ہوں، اور وہ فیصلہ کریں کہ چاند نظر آیا یا نہیں، اور پورے ملک کے لوگ ان کے اس اعلان پر روزہ رکھیں اور ان کے اعلان پر عید کریں. تو یہ اسی انتشار کو ختم کرنے کے لیے یہ، اور اس کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ بھی علماء نے بنا کر دیے تھے. تو انہی قواعد و ضوابط کے مطابق رویت ہلال کمیٹی کا سارا سلسلہ چل رہا ہے. تو اس لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اعلان کے مطابق روزہ رکھنا چاہیے اور عید کرنی چاہیے. لیکن اگر کچھ علاقے جیسے ہمارے ملک میں ہیں کہ وہ الگ عید کرتے ہیں، تو اس میں کوئی تصادم یا کوئی مخاصمت کا ماحول نہیں پیدا کرنا چاہیے، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے. بہت شکریہ مفتی محمد صاحب. اگلا سوال ہے مفتی سیف اللہ صاحب سے. پوچھنے والے بھی سیف اللہ صاحب ہی ہیں. اقامت سے پہلے صف بندی شروع کریں یا بعد میں ایک ساتھ؟ اصل میں صف بندی کے لیے بہتر صورت تو یہ ہے کہ اگر امام باہر سے آ رہا ہے، کہ جب نظر آ جائے کہ امام مصلی کی طرف آ رہا ہے تو اس وقت صف بندی کرنی چاہیے. یا امام اگر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر امامت کے لیے مصلی کی طرف جب جانے لگے تو اس وقت صف بندی کر لینی چاہیے. باقی اگر تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. جی بہت شکریہ. کراچی سے خواجہ ارشد صاحب پوچھتے ہیں، نماز کی حالت میں اگر ریح کا زور ہو اور بندہ اس کو روک لے، نماز پوری کر لے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں، اگر ریح کی شدت ہو اور اس طرح ہو کہ انسان کا بالکل خیال بھی نماز سے ہٹ رہا ہو، توجہ بٹ رہی ہو، تو ایسی صورت میں نماز کو توڑ کر جو ہے نا جانا چاہیے. ریح خارج کرنے کے بعد پھر دوبارہ وہ پڑھنا چاہیے. لیکن اگر بالفرض ایسی صورت ہے کہ نماز کا وقت چلے جانے کا اندیشہ ہو، کہ یہ اندیشہ ہو کہ اب نماز بالکل فوت ہو جائے گی، تو پھر اس صورت میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن بلا عذر ایسا کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس طرح پڑھنے سے نماز واجب الاعادہ ہے، وقت میں اس کو دوبارہ پڑھنا چاہیے. جی ٹھیک. راول پنڈی سے حفیظ الدین صاحب پوچھتے ہیں، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کی جگہ غلطی سے التحیات پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو سے نماز صحیح ہو جائے گی؟ اگر فرض نماز کی تیسری رکعت ہے یا سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کی تیسری رکعت ہے تو پھر اس میں فاتحہ کی جگہ تشہد پڑھنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. لیکن اگر فرض کی دوسری رکعت ہو یا واجب اور سنت مؤکدہ کی تیسری رکعت ہو تو اس میں علماء کرام کے دونوں قول ہیں. راجح قول یہ ہے کہ واجب یا سنت مؤکدہ اس کی تیسری رکعت میں فاتحہ کی جگہ پر تشہد پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہوگا. جی ٹھیک. کوئٹہ سے ظاہر صاحب پوچھتے ہیں، زید نے ایک گاڑی کسی کو 20 لاکھ کی ماہانہ 20,000 میں بیچی، 8 لاکھ رقم بقایا ہے جو اس نے ماہانہ ادا کرنے ہیں، اس 8 لاکھ پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ جی یہ 8 لاکھ قرضہ ہے، اس نے وصول کرنا ہے تو اس 8 لاکھ پر بھی زکوٰۃ ہے. لیکن یہ ابھی ادا کر دے تو بھی اس کی مرضی، یا جیسے قرضہ وصول ہوتا رہے اس وقت ادا کرے یا آخر میں ادا کرے، لیکن سارے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. جو بھی گزشتہ سال ہوں گے ان میں اس رقم کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. جی ٹھیک. سعودی عرب کے شہر ریاض سے وسیم صاحب پوچھتے ہیں، میں نے 8 مہینے پہلے ایک گاڑی خریدی جس کی قیمت 1 کروڑ 3 لاکھ روپے تھی. میں نے نقد 40 لاکھ روپے کیش دیے، پھر 8 مہینے میں گاڑی مزدوری کر کے 9 لاکھ روپے واپس کیے، اب 54 لاکھ روپے باقی ہیں، کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ اس طرح کی گاڑی جو اپنے استعمال میں ہو یا ایسی کہ آدمی اس سے مزدوری کر کے پیسے کما رہا ہو، اس گاڑی کے اوپر زکوٰۃ نہیں، یعنی تجارت کی گاڑی نہ ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں. تو ان کی جو گاڑی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ جو آمد ہوگی تو پھر وہ ان کی ایک انکم ہے، اس کا حساب کیا جائے گا، اس کے پاس کل اثاثے کتنے ہیں، انہوں نے قرضہ کتنا دینا ہے، تو پھر اس کی تفصیل جو زکوٰۃ کی تفصیل ہے اس کے مطابق دیکھا جائے گا. تو موجودہ حالت میں ان کے اوپر اس گاڑی کی زکوٰۃ واجب نہیں. بہت شکریہ. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے علاوہ سعودی عرب، جرمنی، فرانس، ناروے
UK اور اسی طرح امریکہ کے مختلف شہروں سے بھی آپ لوگ سوالات پوچھتے ہیں۔ دنیا بھر سے پوچھنے والے جو ہوتے ہیں سوال جو پوچھ رہے ہیں، ہمیں 2 قسم کے سوالات موصول ہو رہے ہیں۔ یہاں پر دونوں قسم کے سوالوں کے جوابات دے دیے جاتے ہیں، انفرادی نوعیت کا ہو یا اجتماعی نوعیت کے۔ لیکن جو اجتماعی نوعیت کے سوالات ہوتے ہیں جس سے سب کو یا اکثریت کو فائدہ پہنچنے کی امید ہوتی ہے، ان سوالات کو ہماری پروڈکشن ٹیم شارٹ کلپ بنا دیتی ہے۔ وہ شارٹ کلپ JTR میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور اسی طرح YouTube چینل پر اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً آپ انہیں دیکھتے رہا کریں، اس سے آپ کی معلومات میں اچھا خاصا اضافہ ہوگا۔ مزید کچھ سوالات لیتے ہیں۔ یہ سوال ہے حضرت مفتی محمد صاحب سے، یہ پوچھا ہے ایبٹ آباد سے فدا محمد نے، آج کل کے حالات میں مغرب کے بعد مسجد کے اسپیکر پر سورہ جاسیہ کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اسپیکر پر تلاوت کرنے کا تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اصل مسئلہ صرف تلاوت کا نہیں ہے، بلکہ اصل تو وہ سورہ جاسیہ کے مضامین ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے۔ اور وہ کیا ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، جس میں آسمان و زمین کی تخلیق ہے، انسانوں کی تخلیق ہے، جانوروں کی تخلیق ہے، یہ ہواؤں کا نظام ہے، بارش کا نظام ہے، سورج چاند ہے۔ ان چیزوں کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل بیان کیے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد پھر ان کو مانتے نہیں ہیں، تکبر اختیار کرتے ہیں، ان کی مذمت بیان کی گئی ہے اور ان کے لیے عذاب علیم اور عذاب مہین کی وعید سنائی گئی ہے، دردناک اور ذلت آمیز عذاب۔ تو اصل تو ان مضامین پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو مان رہے نہیں مان رہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کا ہم کہیں مذاق تو نہیں اڑا رہے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکام سے کوئی بغاوت تو نہیں کر رہے۔ اور آخرت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس میں، اور دوبارہ انسانوں کے زندہ کیے جانے کا بیان کیا ہے، دہریت کا رد کیا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد اور کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو ان مضامین پر غور کرنا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا اور آخرت اور معاد پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرمانبرداری کرنا، یہ اصل اس سورہ جاسیہ کے مضامین کا خلاصہ ہے۔ تو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، صرف تلاوت سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر اسپیکر پر تلاوت کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، گپ شپ میں مشغول ہوتے ہیں، جبکہ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ خوب کان لگا کر اس کو سنا جائے۔ تو یہ غلط چیز ہے کہ اسپیکر پر تلاوت نشر کی جائے۔ جی ٹھیک۔ شکارپور سے عمیر صاحب پوچھتے ہیں، کیا دل میں بھی دعا مانگنا صحیح ہے یا ہاتھ اٹھا کر درود شریف پڑھ کر دعا مانگنی چاہیے؟ دیکھیں، آدمی دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، تو اس میں تو دعا کے پورے آداب کا لحاظ رکھ کر شروع میں حمد و ثنا بیان کر کے درود شریف پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر دل لگا کر خشوع و خضوع سے دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن ایک مسلمان کا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے تعلق ہونا چاہیے، اللہ کی طرف دھیان ہونا چاہیے۔ ہر وقت اس کے اوپر یا تو کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہو رہی ہے اور کوئی خوشی اسے حاصل ہو رہی ہے، اس پر وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، زبان سے بھی ادا کر دے تو اچھی بات ہے، اس کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ کوئی پریشانی، غم، کوئی بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اس کو دور ہونے کی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ اپنا کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، توبہ کرے۔ وہ دل میں مانگے تو بھی کافی ہے، اور زبان سے بھی ادائیگی کر دے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو عمومی طور پر ہر وقت ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کا دھیان نصیب ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں بس اللہ تعالیٰ کی ذات بیٹھی ہوئی ہو، اور اپنے ہر قول و عمل میں اسے یہ پتہ ہو کہ مجھے ایک ذات دیکھنے والی ہے اور اس میرے عمل کے اوپر نتیجہ مرتب ہونے والا ہے، اچھا یا برا۔ تو یہ ہر وقت استحضار رہنا چاہیے، اور اس کے مطابق آدمی کے دل کی کیفیت کبھی شکر کی ہونی چاہیے، کبھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کی ہونی چاہیے، کبھی دعا کی ہونی چاہیے۔ لیکن اسی پر اکتفا نہ ہو، بلکہ وقتاً فوقتاً، جیسے میں نے کہا تہجد کے وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اسی طرح نمازوں کے بعد قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت پورے آداب کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے۔ جی ٹھیک۔ آسٹریلیا سے محمد صاحب پوچھتے ہیں، مستحب اور سنت میں کیا فرق ہے، اور مستحب کو مستحب کیوں کہتے ہیں؟ مستحب کے معنی ہیں جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ چاہتے ہیں کہ بندے وہ اختیار کریں، تو اس لیے اس کو مستحب کہا جاتا ہے۔ باقی سنت اور مستحب میں فرق یہ ہے کہ سنت کی 2 قسمیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ تو سنت مؤکدہ تو وہ ہے کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عمل کیا،
جی اس کو چھوڑنے سے گناہ لازم آتا ہے اور آدمی ملامت کا مستحق ہوتا ہے. لیکن جو سننیں غیر مؤکدہ ہیں ان کی حیثیت وہ استحباب ہی کی ہوتی ہے. استحباب کا اعلیٰ درجہ آپ کہہ سکتے ہیں سنت غیر مؤکدہ کا ہے. یہ وہ سنتیں کہ جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت کے ساتھ عمل نہیں کیا. جیسے عصر سے پہلے کی سنتیں ہیں 4، اسی طرح عشاء سے پہلے کی سنتیں ہیں 4، یا وہ امور جو آپ نے عادت کے طور پر اختیار کیے. جیسے آپ نے بیٹھ کر کھانا کھایا اور بیٹھنے کی ایک خاص کیفیت کے ساتھ کھانا کھایا. اسی طرح آپ نے اس طرح بال رکھے. یہ امور عادیہ ہیں. تو ان میں بھی اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کی نیت سے عمل کرے گا تو اسے ثواب ملے گا. اور مستحب وہ ہے کہ جس پر عمل کیا جائے تو ثواب ملتا ہے، نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ملتا. یہ ہے سنت اور مستحب میں فرق. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے مفتی سیف اللہ صاحب سے. ریاض سے انم صاحبہ پوچھتی ہیں 3 تولہ سونا 20,000 نقدی پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ دیکھیں یہ سونے کی قیمت فروخت کیا ہے، اس کا ریٹ کیا ہے، یہ ہر جگہ مختلف ہو سکتا ہے. تو 3 تولے سونے کی جو قیمت فروخت ہے وہ، اور اس کے ساتھ جو ان کے پاس نقدی ہے 20,000، تو اس کو جمع کرنے کے بعد اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% وہ زکوٰۃ بنتی ہے. جی ٹھیک. کو اس اعتبار سے ادا کرنا چاہیے. اب مختلف شہروں میں مختلف ملکوں میں سونے کا نرخ الگ ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ اپنے جہاں پہ ہیں، ریاض میں ہیں یا جہاں پہ بھی ہیں، تو اس اپنے شہر کے اعتبار سے وہ دیکھیں گے کہ سونے کی قیمت فروخت کیا ہے. جی ٹھیک. راول پنڈی سے ابرار صاحب پوچھتے ہیں کیا بھتیجا اپنی طلاق شدہ چچی سے نکاح کر سکتا ہے؟ جی عدت گزرنے کے بعد بھتیجا اپنی چچی سے نکاح کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس چچی ہونے کے علاوہ کوئی اور رشتہ نہ ہو، وہ اس کی رضعی خالہ نہ ہو یا کوئی اور اس طرح کا معنی نہ ہو. تو محض چچی ہونے کی وجہ سے نکاح کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں عدت کے بعد. جی ٹھیک. انڈیا سے انور صاحب پوچھتے ہیں کیا سود کے پیسے غریبوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں؟ جی بغیر ثواب کی نیت کے سود کے پیسے غربا میں، فقراء میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد صاحب، حضرت مولانا سیف اللہ صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا. ناظرین و سامعین، آپ کے سوالات تو اور بھی ہیں لیکن آج کے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. باقی سوالات کو کل کے پروگرام میں شامل کریں گے. کل تک ہمیں اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے JTR میڈیا ہاؤس. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.